जी بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر فاروق نسیم بٹی ہے۔ میں کلینکل سیکسالوجسٹ ہوں۔ میں نے نشتر میڈیکل کالج سے MBBS کیا۔ اس کے بعد میں نے سیکس تھراپی اینڈ کاؤنسلنگ میں ٹریننگ لی، اور میں ڈپلومیٹ امریکن بورڈ آف سیکسالوجی ہوں USA سے۔ 1999 سے میرے پاس یہ ڈگری ہے۔ ہانگ کانگ کے کیون میری یونیورسٹی ہاسپٹل سے میری فیلوشپ ہے، اور ہانگ کانگ سے ہی میں نے سیکس تھراپی اینڈ کاؤنسلنگ میں ٹریننگ لی ہے۔ سرٹیفائڈ ٹریننگ ہے میرے پاس۔ 10 سے زیادہ انٹرنیشنل کانفرنسز جو پاکستان سے باہر ہوئیں، اس میں میرے 20 سے زیادہ ریسرچ پیپرز ہیں۔ یہ مختلف جنسی بیماریوں کے علاج پہ یہ میری ریسرچ ہے، اور میری بیسک ریسرچ کا جو تھیم ہے، جو مین اس کا ایم ہوتا ہے کہ ہم قدرتی جنسی طاقت کو بحال کریں، مختلف جنسی بیماریوں میں قدرتی جنسی طاقت کو بحال کریں، تاکہ مریض قدرتی اپنا جو جنسی طاقت کے مطابق اپنی ازدواجی زندگی گزار سکے، اس کو کسی وقتی طور پر دوائی کی ضرورت نہ پڑے، اور ان کے ازدواجی تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک رہیں۔ اسی ہی بیسک تھیم کے مطابق آج میں صورت انزال، جس کو پری میچور ایجیکولیشن یا قبل از وقت انزال بھی کہتے ہیں، یہ بہت کامن پرابلم ہے مردوں میں، پاکستان جیسے کنزرویٹیو سوسائٹی میں۔ تو اس کے بارے میں، اس کے علاج کے بارے میں جو میرا ریسرچ پیپر ہے، وہ میں اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ یہ ریسرچ پیپر میں نے 22 ورلڈ کانگریس آف سیکسولوجی ہانگ کانگ میں 2015 میں منعقد ہوئی تھی، اس میں نے یہ پریزنٹ کیا تھا اپنا ورک۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ اس ریسرچ پیپر کا مختصراً تعارف کروائیں گے؟ میرے ریسرچ پیپر جو کہ میں نے 22 ورلڈ کانگریس آف سیکسولوجی ہانگ کانگ جو کہ 2015 میں ہوئی تھی، اس میں میرے پیپر کا ٹاپک تھا کہ انٹیگریٹڈ تھراپی اپروچ ان ٹریٹنگ پری میچور ایجیکولیشن ان کنزرویٹیو مسلم سوسائٹی لائک پاکستان بائی سیکس تھراپی اینڈ فارمیکو تھراپی وداؤٹ یوزنگ PDE5 انہیبٹرز، جس کو کہ وقتی طور پہ وری طاقت کی ادویات کہا جاتا ہے۔ اگر میں اردو میں بتاؤں کہ اس طرح ہے کہ پاکستان میں اقدامت پسند مسلم معاشرے میں قبل از وقت انزال، صورت انزال یا پری میچور ایجیکولیشن کے علاج میں مربوط تھراپی کا طریقہ انٹیگریٹڈ تھراپی اپروچ، جس میں سیکس تھراپی اور انگریزی ادویات کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے۔ یہ ادویات وقتی طور پہ کام کرنے والی ادویات نہیں ہوتی۔ اس انٹیگریٹڈ تھراپی اپروچ کے طریقے سے قدرتی جو ٹائم ہے مردوں کا وہ بحال ہو جاتا ہے، اور بغیر دوائی کے پھر وہ ان کا جو قدرتی فٹنس ہے، فارغ ہونے کا جو ٹائم ہے، ایجیکولیشن ٹائم جس کو کہتے ہیں، وہ بحال رہتا ہے اور ٹھیک رہتا ہے، اور مریض کو پھر علاج کے بعد کو وقتی طور والی میں چند ایک فیو پرسنٹیج جو میں بعد میں بتاؤں گا اس کو چھوڑ کے مور دین 90% جو لوگ ہیں ان کا قدرتی جنسی طاقت بحال ہو جاتی ہے، اور کسی دوائی کے بغیر وہ اپنی ازدواجی لائف کو گزارتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس ریسرچ کا مقصد کیا تھا؟ اس ریسرچ میں میں نے یہ ایک ٹریٹمنٹ میتھڈ کو انٹروڈیوس کرایا ہے کہ جب بھی کوئی پیشنٹ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، تو اس کے وقتی طور والی، اگر کوئی ED کا پرابلم ہو تو اس کو وقتی طور والی اریکشن لانے کی ادویات دے دی جاتی ہیں۔ اگر کسی کو ٹائم کا مسئلہ ہو تو اس کو ٹائم کو کنٹرول کرنے والی کو وقتی ادویات دے دی جاتی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے تو ہمیشہ کے لیے ان ادویات کو مریض کو استعمال کرنا پڑتا ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ان کے اثرات بھی کم ہوتے ہیں، تو وہ پھر اور مسائل بنتے ہیں مریض کے لیے۔ تو یہ جو میرے طریقہ کاری اور انٹیگریٹڈ تھراپی اپروچ ان ٹریٹنگ پری میچور ایجیکولیشن ہے، اس میں ہم سیکس تھراپی، کاؤنسلنگ اور میڈیسن کے استعمال سے 10 ویکس میں قدرتی جو انزال کا وقت ہے، قدرتی ایجیکولیشن ٹائم ہے، اس کو بحال کرتے ہیں۔ پری میچور ایجیکولیشن، صورت انزال یا قبل از وقت انزال ٹھیک ہو جاتا ہے، اور پھر
کسی بھی وقتی طور والی ادویات کے بغیر مریض اپنی جو ازواجی زندگی ہے اس کو خوش و خرم گزارتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ اپنی اس تحقیق کا انٹروڈکشن بتائیں۔ پاکستان جیسے اقدامت پسند مسلم معاشرے میں صورت انزال یا قبل از وقت انزال، جس کو پری میچور ایجیکولیشن کہتے ہیں، یہ بہت عام ایک جنسی بیماری یا مردانہ کمزوری جس کو کہتے ہیں، یہ مردانہ مرض ہے، یہ بہت عام ہے۔ اس کی پاکستان میں پری میچور ایجیکولیشن زیادہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ مریضوں کے مطابق نمبر 1 تو جو ایکسیسو اور رانگ وے میں جب ماسٹربیشن کرتے ہیں، اور اس کو بہت سے مریضوں نے پہلے نمبر پہ اس کی ریزن کہا گیا۔ دوسرے نمبر پہ شادی سے پہلے جو جنسی تعلقات یا جنسی ایکسٹرا میریٹل سیکسول ریلیشنز، اس میں جلدی اور ڈر اور خوف کی کیفیت میں جو یہ عمل کرتے ہیں، اس کی وجہ دوسری یہ تھی۔ اور تیسرا جو دیر سے شادی ہوتی ہے اور سیکسل فرسٹریشن اور ریسٹرکٹیو بیہیویئر جو ہے، اس بارے میں وہ بھی ایک امپورٹنٹ کاز ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ایک ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو غیر مستند حکیم یا ہومیوپیتھس اور ہمارے کلچر میں بھی یہ چیز عام ہے کہ ماسٹربیشن یا خود لذتی جو ہے نا پینس کے پٹھوں اور رگوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ یہ ان کی ٹرمنالوجی ہے جو عام پیشنٹ آ کے ہمیں بیان کرتا ہے، اور اس سے صورت انزال، مردانہ کمزوری اور دوسری جنسی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ تو جب بھی نوجوان ماسٹربیشن یا سیلف سٹیمولیشن یا خود لذتی کرتا ہے تو اس کو اس بات کا ڈر پیدا ہوتا ہے کہ یہ مجھے پینس کے پٹھوں کو تو خراب کر دے گی، مجھے مردانہ کمزوری کا عرض کر دے گی۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ مذہبی طور پہ یہ ماسٹربیشن یا خود لذتی جو ہے اور ایکسٹرا میریٹل سیکسول ریلیشنز گناہ کبیرہ ہیں، تو وہ گناہ کا احساس اور مردانہ کمزوری کا ڈر جو ہے ان مریضوں میں سیکسول نیوروسس پیدا کرتا ہے، جو کہ پری میچور ایجیکولیشن کی ایک امپورٹنٹ کاز بنتی ہے۔ اور اس میں ماسٹربیشن ہیسٹ ویسٹ اور ڈر خوف کی نتیجے میں کرنا، ایکسٹرا میریٹل ریلیشن بھی ڈر خوف اور ہیسٹ ویسٹ میں جلدی میں کرنا، اور تیسرا پھر وہ ماسٹربیشن اور خودلذ کی وجہ سے جو مردانہ کمزوری کا ڈر اور اس گناہ کا احساس، یہ سب چیزیں مل کے سیکسول نیوروسس پیدا کرتی ہیں، جو کہ صورت انزال، مردانہ کمزوری اور امپوٹنس جس کو ہم کہتے ہیں، یا جنسی کمزوری کہتے ہیں، اور دوسرے جنسی مسائل کا یہ سبب بنتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی اس تحقیق کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا؟ اس تحقیق میں 18 سے 40 سال کی عمر کے 430 مریضوں کو شامل کیا گیا۔ یہ مریض نسیم فرٹیلیٹی سینٹر، لاہور، اسلام آباد اور فیصل آباد میں 2010 سے 2012 کے درمیان علاج کے لیے آئے۔ اس میں ہم نے ڈیٹیلڈ ہسٹری، میڈیکل ایگزامینیشن کے بعد جو آرگینک کاز آف پری میچور ایجیکولیشن ہے ان پیشنٹ کو ہم نے ایکسکلوڈ کیا۔ جو سائیکوجینک کاز آف پری میچور ایجیکولیشن تھے ان کو ہم نے اس میں انکلوڈ کیا۔ ان کے علاج کے لیے سیکس تھراپی، کاؤنسلنگ اور انگریزی ادویات کو 10 ہفتے تک استعمال کیا گیا۔ ساتھ ہم ایجیکولیشن کنٹرولنگ ٹیکنیکس، پیلوک فلو مرسد ایکسرسائز، ٹائم آف انٹرکورس، یہ سب چیزوں کے بارے میں مریض کو ہم نے بتایا اور اس پہ عمل کرایا۔ 10 ویکس کے علاج کے بعد مریض الحمدللہ سیٹسفیکٹری ٹھیک ہوئے۔ یہ ہر ہفتے کے بعد مریض کی ہم نے کاؤنسلنگ کی، ڈائریکٹ آن کلینک پہ یا پھر ویڈیو کنسلٹیشن پہ، اور وہ مریض نے ہماری جو ساری ہدایات تھی سیکس تھراپی اور کاؤنسلنگ میں اور میڈیسن کو باقاعدگی سے استعمال کیا۔ تو اس میں جو ہم نے کنکلوژن تھا وہ یہ تھا کہ 93% جو پیشنٹس تھے
ان میں جو ایجیکولیشن ٹائم تھا وہ علاج کے دوران 10 سے 15 منٹ اور علاج کے بعد پھر 3 منٹ سے زیادہ ان کا ٹائم برقرار رہا. وہ 7% لوگ ایسے تھے جن کو لائف لانگ یا پرائمری پری میچور ایجیکولیشن کہتے تھے کہ ان میں وہ ٹائم کو اپنے کو برقرار نہ رکھ سکے اور ان کو پھر وقتی طور پر کو ٹیبلیٹ کنڈوم یا کوئی لوکل دوائی کا استعمال کرنا پڑا. ڈاکٹر صاحب آپ نے اس تحقیق سے کیا نتیجہ حاصل کیا؟ 98% پیشنٹس اس طریقہ علاج سے مطمئن تھے اور جو فارغ ہونے کا ٹائم تھا وہ علاج کے درمیان 10 سے 15 منٹ بڑھ گیا اور علاج کے بعد میجورٹی آف پیشنٹس کا جو ٹائم تھا 93% آف دا پیشنٹ کا وہ 3 منٹ سے زیادہ تھا اور مریض اور اس کی وائف جو تھے they were satisfied by their سیکسول ایکٹیویٹی اور پرفارمنس. صرف 7% لوگ ایسے تھے کہ جن کو لائف لانگ پی ای یا پرائمری میچور ایجیکولیشن کہتے ہیں وہ ان کے لیے وقتی طور پہ پھر ہمیں کو ٹیبلیٹ کنڈوم یا کو لوکل کریم کو استعمال کرنا پڑا. اس ساری ریسرچ پیپر کے یہ جو ہمارا ورک تھا اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ جب بھی کہ سیکس تھراپی کمبائنڈ ود فارمیکو تھراپی یعنی کہ سیکس تھراپی کاؤنسلنگ اور میڈیسن کے استعمال سے پری میچور ایجیکولیشن قابل علاج ہے. قدرتی ٹائم جو بیماری سے پہلے کا تھا نیچرل پرسن کا وہ بحال ہو جاتا ہے اور اگر مریض ساری ہدایات پہ عمل کرے تو بعد میں وہ اس کی قدرتی ٹائم اور طاقت برقرار رہتی ہے. ڈاکٹر صاحب صورت انزال یا پری میچور ایجیکولیشن کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اس کی اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھیے سر اس طرح ہوتا ہے کہ اٹ از سیٹ یہ دونوں میاں بیوی کی براڈلی اگر ہم کہیں تو اگر وہ 1 منٹ یا 1 منٹ سے کم ٹائم میں مطمئن ہو جائیں ہسبینڈ اور وائف تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں آپ کو علاج کی ضرورت نہیں. اگر ٹائم ہسبینڈ کا 10 منٹ بھی ہو اور وائف یا ہسبینڈ سیٹسفائی نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ علاج کی ضرورت ہے. تو سو اٹ از اے سیٹسفیکشن آف بوتھ دا پارٹنرس. if they are satisfied in any time we say you are okay, or if one or both are not satisfied we say you need the treatment. لیکن جو ISSM ہے انٹرنیشنل سوسائٹی فار سیکسول میڈیسن اس نے جو اس کی تعریف کی ہے وہ اس میں اس کی 2 اقسام ہیں. ایک لائف لانگ پری میچور ایجیکولیشن کی جس میں جب سے شادی ہوتی ہے وہ ٹائم کنٹرول نہیں کر سکتا. دوسرا ہوتا ہے ایکوائرڈ صورت انزال یا ایکوائرڈ پی میں ہوتا ہے کہ مریض پہلے ٹھیک ہوتا ہے لیکن کچھ ٹائم سے کچھ سالوں سے وہ اس کو گریجولی یا سڈنلی وہ ٹائم میں کمی ہو جاتی ہے. تو جو پرائمری پری میچور ایجیکولیشن میں اگر پرسسٹنٹلی ٹائم 1 منٹ سے کم ہو اور وہ انٹرپرسنل اور ایموشنل اور ریلیشن شپ ڈسٹریس کرے تو اس کو ہم پری میچور ایجیکولیشن کہتے ہیں. اور جو ایکوائرڈ پی میں اگر وہ ایجیکولیشن ٹائم 3 منٹ سے کم ہو جائے اور وہ پرسسٹنٹ ہو اور وہ ایموشنل اور انٹرپرسنل ریلیشن شپ پیدا کرے اور مودریشن پیدا کرے تو اس کو ہم پری میچور ایجیکولیشن کہتے ہیں اور اس میں علاج کی ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کیا کہ غلط اور زیادہ مرسنی اور اس کے علاوہ جو حکیم یا ہومیوپیتھ غلط انفارمیشن مسکنسیپشن کھلاتے ہیں اس کی وجہ سے سیکسول نیوروسس ہو جاتا ہے. آپ اس کو آسان الفاظ میں ایکسپلین کریں گے کہ سیکسول نیوروسس سے کیا مراد ہے؟ سیکسول نیوروسس جو ہے یہ ایک فارم آف ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے مختلف علامات پیدا ہوتی ہیں. مطلب پری میچور ایجیکولیشن بھی ہوگی اس سے مردانہ کمزوری اریکشن اور تناؤ میں بھی کمی فیل ہوگی یا بالکل نہیں آئے گی اور آرگیزمک پلیئر جب وہ فارغ ہوتا ہے تو اس میں بھی پرابلم آتے ہیں. تو اس سے ایک براڈر ٹرم ہے کہ ایک اب نارملٹی پیدا ہوتی ہے تو جو مختلف سمٹمس کی فارم میں پھر اس کو وہ جو سمٹمز ہے وہ اس کی ڈیزیز بناتی ہیں تو وہ پریونٹ کرتی ہیں.
ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے اپنی تحقیق میں آرگینک پریمیچور آرگینک کازز والے پیشنٹس کو ایکسکلوڈ کر دیا تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آرگینک پیشنٹس ٹھیک نہیں ہو سکتے یا اس میں علاج کم افیکٹو ہوتا ہے؟ نہیں، آرگینک کازز میں جس میں پروسٹیٹائٹس ہو، سیمن کی انفیکشن ہو، یا اس میں ہائپر تھائرائڈزم ہو، تو اس کی بیسک کاز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو سائیکوجینک پیشنٹس ہوتے ہیں، اس کے لیے ہی سیکس تھراپی، کاؤنسلنگ اور فارمیکو تھراپی سے علاج ہے۔ وہ جو آرگینک کازز ہوتی ہیں تو اس کو جو آرگینک کاز ہوتی ہے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس لیے وہ اس اسٹڈی میں شامل نہیں کیا ہم نے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے تجربے کے مطابق صورت انزال کے بنیادی نفسیاتی عوامل کون سے ہوتے ہیں؟ دیکھیے اس طرح ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ہم نے یہ اسٹڈی میں پیشنٹ سے ہر ایک سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں یہ آپ کی جو پری میچور ایجیکولیشن ہے اس کی کاز کیا ہے، تو وہ اس میں جو میجورٹی آف دا پیشنٹس نے ماسٹربیشن کا نام دیا، کچھ کم تھے جنہوں نے ایکسٹرا میریٹل ریلیشنس کو کہا، اور یہی دو مین وجوہات ہیں جو پیشنٹ، اور اس کی باقی پھر ڈیٹ کی شادی اور اس میں ایکسیسو ریسٹرین اور جو ہے ان اسلامک وہ جو ہمارا سوشل سیٹ اپ ہے اس کی وجہ سے یہ بہت ساری پرابلم پیدا ہوتی ڈاکٹر صاحب انٹیگریٹڈ تھراپی اپروچ سے کیا مراد ہے؟ ہے۔ انٹیگریٹڈ تھراپی اپروچ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ پری میچور ایجیکولیشن کا پیشنٹ ہے، ایک یہ ہے کہ ڈاکٹر اس کے لیے ٹائم کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی میڈیسن لکھ دیتا ہے، اور پھر جب بھی مریض نے وقت کے بعد جانا ہوتا ہے تو وہ دوائی استعمال کرنی پڑتی ہے۔ انٹیگریٹیو تھراپی اپروچ یہ ہے کہ بس سیکس تھراپی، کاؤنسلنگ اینڈ فارمیکو تھراپی یا میڈیسن کے استعمال سے ہم قدرتی اس کے ٹائم کو بحال کرتے ہیں، کیونکہ کنٹرول آن ایجیکولیشن از اے لرنڈ بیہیویئر، پرسن لرنز ٹو کنٹرول، لیکن خون میں کچھ کیمیکل ہوتے ہیں جن کی مقدار جب بڑھتی ہے تو کوشش کے باوجود وہ بندہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ہم ان کیمیکلز کو نارملائز کرتے ہیں بائی میڈیکیشنز، اینڈ دین ہم اس کو بتاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو کنٹرول ایجیکولیشن، اور وہ ریگولر جب وائف کے ساتھ سیکسول ایکٹیویٹی میں، انٹر کورس میں یا عمل مباشرت میں ان سب چیزوں پہ عمل کرتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کی جو ہے ہیبٹ وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، اس کو لرننگ ہو جاتی ہے ہاؤ ٹو کنٹرول، اور 10 یا 12 ہفتے کے علاج کے بعد پھر اس کو وقتی طور والی دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا قدرتی جنسی طاقت بحال ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب مذہبی گناہ کا تصور اور جنسی معلومات کی کمی صورت انزال کا باعث بن سکتی ہے؟ جی ہاں، یہ ایک گلٹ فیلنگ جو ہوتی ہے، گناہ کا احساس، اور دوسرا وہ رانگلی جو ایک انفارمیشن ہے کہ جی اس سے پینس کے پٹھے اور رگیں کمزور ہوتی ہیں ماسٹربیشن سے، وہ جو ہے نا وہ پھر سیکسونیڈوسس کا باعث بنتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو سائنسفک انفارمیشن ہے ماسٹربیشن کے بارے میں، اگر ٹھیک طریقے سے کی جائے تو وہ نقصان دہ نہیں ہے۔ باقی ریلیجیسلی وہ ایک گناہ ہے، وہ ایک اندر اسپیکٹ ہے، لیکن سائنسفک جو اس کی ایکسپلینیشن ہے ماسٹربیشن اگر ٹھیک طریقے سے کی جائے تو یہ کسی بھی قسم کی جنسی یا مردانہ کمزوری کا باعث نہیں بنتی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس علاج میں سیکس تھراپی کا کیا کردار ہوتا ہے؟ سیکس تھراپی اینڈ کاؤنسلنگ، سیکس تھراپی بیسیکلی نیچرل سیکسول فنکشنز کو ریسٹور کرنے کا ایک طریقہ علاج ہے۔ اس میں جو فارمیکو تھراپی ہے وہ اس علاج کے پروسیس کو، ٹائم کو کم کرتی ہے۔ اگر الون سیکس تھراپی کی جائے تو جو ٹریٹمنٹ ہے وہ منتھس میں جاتا ہے، جب سیکس تھراپی کاؤنسلنگ کے ساتھ فارمیکو تھراپی میڈیسن کو یوز کرتے ہیں تو ٹریٹمنٹ ڈیوریشن کم ہو جاتا ہے، ارلی ریکوری ہوتی ہے، اور مریض کو بھی انکریجمنٹ ہوتی ہے، اور اس لیے 10 ویکس کے ٹریٹمنٹ میں ان جنرل مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، اور پھر ٹریٹمنٹ۔ ڈاکٹر صاحب ایسے مریضوں کو کیسے ڈیل کرتے ہیں جو جنسی گفتگو کو شرمندگی سمجھتے ہیں؟ دیکھیے بیٹے، اس طرح ہوتا ہے کہ جو بھی پیشنٹ کلینک پہ آتا ہے نا، وہ کچھ اپنے پرابلم کو ڈسکرائب کرنے کے لیے تو وہ آتا ہی ہے، اور
جتنا وہ بتاتا ہے فردر ہم اس کو پھر لیڈنگ کویسچن سے وہ اس کو کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں اس کے فرینڈلی وے میں بات کر کے اس کو وہ ساری چیزوں کو بتانے میں بیان کرنے میں اس کو ہیلپ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی تحقیق میں PD5 انہیبیٹرز کو کیوں خارج کیا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے سر اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی بھی جنسی جیسے ہمارے اسٹینڈرڈ ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ میں قدرتی فنکشنز کو ریسٹور کرتے ہیں، جو کاز ہوتی ہے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، اور ایم آف دا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کہ علاج کے بعد جو قدرتی فنکشنز ہیں باڈی کے وہ ریسٹور ہو جائے. جنرل ڈیزیز میں جنرل ایلوپیتھک میں یہ ایک بیسک پرنسپل ہے. تو یہ وقتی طور والی دوائیاں جو ہے نا، اگر تو اس کے بغیر جو فنکشنز ہیں سیکسول فنکشن مردانہ طاقت بحال نہ ہو سکتی ہو تو پھر تو یہ دینی ہی پڑتی ہے. لیکن جن پیشنٹس میں ان کے بغیر قدرتی جنسی طاقت علاج سے سیکس تھراپی سے بحال ہو جاتی ہے، ان میں ان کو بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جو ہمارا پیٹرن ہے، جب بھی کوئی مریض تو کمزوری کے ساتھ گیا، کوئی ٹائم کی کمی ہے تو اس کو ٹائم کی دوائی ڈاکٹر نے لکھ دی کہ آپ جا کے کھا لو، اور اگر کوئی اریکشن کی کمی ہے تو اس کو وقتی طور والی وہ دوائی لکھ کے دے دی. PD5 انہیبیٹر جن کو کہتے ہیں کہ وقتی وہ اریکشن لاتے ہیں، تو یہ بالکل ٹھیک نہیں طریقہ کار، اور اس سے مریض پھر ان چیزوں کے پرماننٹ عادی ہو جاتے ہیں، اور کچھ عرصے بعد پھر جو وقتی طور والی ادویات اپنا کام بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو مریض اور پھر مصائب میں ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں شادی میں تاخیر اور معاشرتی دباؤ کس حد تک جنسی مسائل کو بڑھاتے ہیں؟ یہ سیکسل فرسٹریشن اور اس میں ماسٹربیشن، وہ بھی ان فیئر اور ڈر خوف کے اور ماحول میں جب کرتے ہیں نا، تو وہ پھر یہ جو مختلف جنسی امراض اسپیشلی پریمیچور ایجیکولیشن کی کاز بنتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سیکس تھیراپی میں کون سی ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں، جیسے اسٹارٹ سٹاپ سے ٹیکنیک یا سینسیٹ فوکس؟ یہ مختلف ٹیکنیکس ہیں سر، جو بیہیویئر کنٹرول آن ایجیکولیشن از اے لرنڈ بیہیویئر، اس میں لرننگ میتھڈ ہوتے ہیں، کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپیز یوز کی جاتی ہیں، اور یہ ایک ڈیفینیٹ وے ہے ٹو ٹریٹ آل دیز تھنگس. کیا آپ کی اس تحقیق میں شادی سے پہلے جنسی تجربات اور صورت انزال کے درمیان کوئی واضح تعلق محسوس کیا گیا؟ یس، یہ ایکسٹرا میریٹل ریلیشنز جو ہیں آلویز گناہ کے احساس سے اور ہیسٹ ویسٹ میں جلدی میں ہی ہوتے ہیں، اور پھر وہ پریگنینسی کا ڈر اور کسی کو پتہ نہ لگنے کا ڈر، پتہ چل جانے کا ڈر، یہ سب چیزیں اس میں ایک جو ہوتی ہے نا اب نارمل سارا انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہیں، جو پھر مختلف جنسی امراض، پریمیچور ایجیکولیشن، ED اور دوسری چیزوں کا باعث بنتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے پیلوک فلور ایکسرسائزز اور صبح کے وقت ہم بستری کی تجویز دی، اس کے پیچھے کیا سائنسی وجہ تھی، اور آپ نے ان مریضوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے کیسے آمادہ کیا؟ دیکھیں جو مارننگ میں سیکس ہے کہ ہمارے اللہ کے دین میں بھی یہی ہے کہ رات کے آخری پہر میں دیا جائے، وہ فزیکلی اور مینٹلی ریلیکسڈ ہوتا ہے، باڈی کے کیمیکلز بیلنس ہوئے ہوتے ہیں، دن بھر کی سٹریس پرین سے جو باڈی کے فزیکل اور کیمیکل لیول چینج ہوا ہوتا ہے وہ نارمل ہوا ہوتا ہے، دیٹ از دا رائٹ ٹائم فار سیکس. اور وہ پریمیچور ایجیکولیشن کے لیے دس از دا ایڈوائز ٹائم. اور باقی جو ہے دوسری چیزیں جو پیلوک فلور مسلس ہیں ان کی ایکسرسائزز ایجیکولیشن کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحب کس طرح مریضوں کو اعتماد دلایا جاتا ہے کہ وہ علاج کے لیے کھل کر بات کریں؟ دیکھیے جب فرسٹ کنسلٹیشن میں ان ویری فرینڈلی انوائرمنٹ، جو بھی لیول آف ایجوکیشن ہو پیشنٹ کا، جو بھی اس کا سائیکو ریلیجیس سوشو ریلیجیس بیک گراؤنڈ ہو، اس کے مطابق ہم اس سے بات کرتے ہیں، اس کے لیول پہ آگے بات کرتے ہیں، اس کی زبان میں بات کرتے ہیں، اور اس سے وہ کنفیڈینس گین کرتا ہے کہ وہ ڈاکٹر سے اپنی ساری بات تفصیل سے بیان کر سکے. ڈاکٹر صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسے معاشرے میں سیکس ایجوکیشن کو اسکول لیول پر متعارف کروانا چاہیے؟ یہ اسلامک کنٹیکس میں جتنا ہمارے اللہ کا دین
اسلام سیکس ایجوکیشن کی اجازت دیتا ہے اس تک ہمیں ضرور بچوں کو یہ جنسی تعلیم دینے کی، اس سے بہت سارے مسائل سے بچے بچیں گے، بہت سے جنسی امراض کم ہوں گی اور ہیلدی معاشرہ بنے گا۔ ڈاکٹر صاحب کن مریضوں میں علاج کم مؤثر ثابت ہوا اور کیوں؟ جو میں نے اسے کہا کہ جو پرائمری اور ایکوائرڈ پی ہوتی ہے نا، یہ دو مین ورائٹیز ہیں۔ جو ایکوائرڈ پی ہوتی ہے اس میں تو یہ مریض سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جو پرائمری پری میچور ایجیکولیشن ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا اگر وہ ایجیکولیشن کنٹرولنگ ٹیکنیکس پہ ٹھیک طرح سے عمل کریں اور باقی چیزوں پہ، تو اس میں بھی ان کی سیٹسفیکشن لیول بہتر ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ایکوائرڈ پی یا سیکنڈری پی بھی جس کو کہتے ہیں، اس میں سارے مریض الحمدللہ اگر وہ ٹھیک طریقے سے 10 ہفتے علاج کرا لیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کچھ میں جن میں بہت زیادہ اسٹریس لیول ہوتا ہے ان میں کچھ میڈیکیشن اسٹریس کو کم کرنے کی اور چیزوں کو اس میں فردر 2 to 3 months تک بھی دینی پڑتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کیا کہ مریضوں کو PD5 انہیبیٹرز کی عادت ہو جاتی ہے، تو مریضوں کو PD5 انہیبیٹر سے ہٹ کر مؤثر علاج کی طرف کیسے قائل کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو ایک ایجوکیشن اور یہ جو مریضوں ہم اپنی ویڈیو فارم میں بتاتے ہیں، اس طرح کوئی ایجوکیشن سے ہی ہے نا۔ جنرلی تو یہی کنسیپٹ ہے کہ کوئی بھی جنسی کمزوری ہو جائے کہ یہ اس کا علاج نہیں ہوتا، یہ ٹریٹیبل نہیں ہوتی۔ اس طرح مختلف کنسیپٹس ہیں جو یہ اس وقت کے ہیں جب یہ ہمارے ایلوپیتھک سسٹم میں ایک افیکٹو ٹریٹمنٹ نہیں تھی۔ یہ جو وقتی طور والی ٹیبلٹس ہیں، جو اریکشن کے لیے جو انجیکشنز ہیں، یہ اور یہ میڈیسن 40-50 ایئرس پہلے سے صرف یہ آئی، پہلے یہ آئی ہیں۔ اس سے پہلے تو یہ نہیں تھی نا، تو اس وقت تو یہی تھا کہ یہ تو ناقابل علاج ہے۔ اب یہ مریضوں کو وہ پراپر ایجوکیشن سے کہ یہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو جس طرح باقی کوئی بیماری انگریزی علاج سے 100% ٹریٹیبل ہوتی ہے، بالکل مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، تو اسی طرح یہ جو مردانہ کمزوری یا جنسی کمزوری کسی بھی اس کی شکل ہو، وہ انگریزی علاج سے، انگریزی طریقہ علاج سے بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور پوری دنیا میں، یورپ امریکہ میں یہی طریقہ علاج رائج ہے نا، اس سے ہی وہ ٹھیک رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب سیکس تھیراپی میں کتنے سیشنز کی ضرورت پڑتی ہے؟ جی، ہم صرف ویکلی سیشن کرتے ہیں 10 ویکس تک۔ یہی وہ رہے ہیں منیمم 10 ویکس آف ٹریٹمنٹ، جو کہ ہم نے انٹرنیشنل کانفرنس میں بھی منیمم ٹائم ڈیوریشن کیا ہے۔ تو اگر ان کلینک سیشن ممکن نہ ہو تو پھر ہم ویڈیو کنسلٹیشن کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب علاج 10 ویک سے علاج ختم ہونے کے بعد فالو اپ سیشنز بھی کیے جاتے ہیں؟ نہیں، مریض تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ کچھ پیشنٹ جن میں اسٹریس لیول پہلے ہی بہت زیادہ ہو، ان دا اسٹارٹ آف دا ٹریٹمنٹ ہم اس کا اسٹریس کا لیول ہیملٹن اینگزائٹی ریٹنگ اسکیل اس پہ کرتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ٹریٹمنٹ بھی اگر اس کا اسٹریس لیول زیادہ تو ان پیشنٹس میں پھر ہوتا ہے کہ 2-3 months ان کو وہ جو اسٹریس کی وجہ سے باڈی میں کیمیکل لیول زیادہ ہوئے تو ہم کو نارمل کرنے کے لیے میڈیسن دینی پڑتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں پاکستان میں صورتحال کے علاج کے لیے مزید کیا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس میں جیسے میں نے کہا کہ لوگوں کو اس کے بارے میں آگہی اور اسلامک جو ہمارے اللہ کا دین جتنا ہمیں سیکس ایجوکیشن کی کہتا ہے اس کو کیا جائے، اور ارلی میرج کی شادی کو رواج دیا جائے، پلس جو فری مکسنگ آف میل اور فیمیل ہے اس کی جو مدر بدر آزادی ہے وہ اس کو کم کیا جائے، تو یہ بہت سارے مسائل سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا ان نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہوگا جو قبل از وقت انزال کا شکار ہیں مگر مدد لینے سے ہچکچاتے ہیں؟ دیکھیے، اس طرح ہے کہ اگر ڈائریکٹلی نہیں تو ان کو ویڈیوز اور دوسری چیزوں سے انفارمیشن لے کے کم سے کم اپنا جو ہے جہاں پرابلمز ہیں ان کو درست کرنے کے لیے، رانگ کنسیپٹس ہیں ان کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر پھر بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک انفارمیشن ہوتی ہے نا، ایک رانگ انفارمیشن نے ایک بندے کو بیمار کر دیا۔ کوئی بھی آپ ایک مرض کے بارے میں ہے کہ جی یہ غلط اس کو انفارمیشن ہے، جس سے یہ ہو گیا یہ ہو گیا، تو وہ سائیکولوجیکلی بھی ڈسٹرب ہو، اور یہ کریکٹ انفارمیشن ملے گی تو اس سے بہت سارے اس کے مسائل حل ہوں۔ تو سوچئے جو ہمارا یہ جو ہے ویب سائٹ پہ
ایک ڈیزیز کے بارے میں آگاہی اور پیشنٹس کو بتانا، اس کا بھی ایک بھی امپورٹنٹ اہم مسئلہ یہ ہے، اس کا اہم مقصد یہ ہے کہ مریضوں کو مرض کے بارے میں آگاہی ہو، جو رانگ انفارمیشن ہے وہ ان کے دماغ سے ختم ہو، اور پھر کبھی کوئی ضرورت ہو ان کو علاج کی تو پھر وہ ایک ٹھیک علاج کی طرف آئیں، آپ کمپیٹنٹ سیکسولوجسٹ کے پاس جائیں نا، جو ان کا علاج ٹھیک کر سکے اور وہ ٹھیک ہو جائیں، ان پہ ٹھیک رہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی تحقیق 2010 سے 2012 کے دوران کی گئی تھی، کیا آپ کے خیال میں گزشتہ برسوں میں قبل از وقت انزال کے علاج کے طریقوں میں کوئی اہم تبدیلی آئی ہے؟ دیکھیں یہ اس میں دس از دا بیسک پرنسپل آف دا ٹریٹمنٹ آجا، لیکن وہ چونکہ ڈفرینٹ کلچرز میں یہ ڈفرینٹ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ ذکر کیا، ای ڈی کی ٹریٹمنٹ کا فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ PDE5 انہیبٹرز کو جو نیشنل سوسائٹی فار سیکسول میڈیسن، یورپین سوسائٹی میں بھی کہا جاتا ہے، but then I asked for this question from the president of European Society for Sexual Medicine کہ why you advise the PDE5 inhibitors جو وقتی طاقت کی گولیاں ہیں in the treatment of PD، جبکہ سائیکوجینک ED میں تو یہ 100% ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو what he told کہ جی ہمیں تو 3 یا 4 منتھس کے 30 یا 40 آورز، پہلے 30 سے 2004 میں اور 1500 میں 40 آورز ملتے ہیں۔ اس میں بس مریض آتا ہے، وہ آپ کی ہسٹری دیتا ہے کہ مجھے ED کا پرابلم ہے، ہم اس کو وہ وقتی طور پر دوائی لکھ دیتے ہیں، وہ سسٹم میں گورنمنٹ سے وہ فری مل جاتی ہے، تو اس لیے وہ ان کو وہ ویٹ ٹھیک سوٹ کرتا ہے۔ لیکن جہاں پیشنٹ افورڈیبل ہو، افورڈ کرتا ہو، تو وہ پھر اس کو ڈیفینیٹلی اس کے لانگ سیشنز ہوتے ہیں، اس کے چارجز بھی ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، سیشنل چارجز ہوتے ہیں، تو اس میں پھر قدرتی سسٹم کا بحال کرنا ہی ٹھیک علاج ہے۔ ڈاکٹر فاروق نسیم بٹی، ہم آپ کے قیمتی وقت، علم اور تجربے کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کی باتوں نے نہ صرف ہماری معلومات میں اضافہ کیا بلکہ ایک اہم معاشرتی اور طبی مسئلے پر روشنی بھی ڈالی۔ ہم دعا گو ہیں کہ آپ کا کام اسی طرح انسانیت کی خدمت کرتا رہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔ جی تھینک یو۔